اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 549 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کینچی پر یہ خون کے داغ کیسے ہیں؟ چوکیدار کو میرے سوال سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جلدی میں کینچی کو صاف کیے بغیر اٹھا لایا ہے۔ وہ جی دراصل ایک پوڑا کاٹ دیا تھا میں نے بہت دن پہلے۔ وہ بدحواس تھا، جھوٹ بھی بول رہا تھا۔ میں نے کہا، اس پھوڑے کو کوئی نشان تمہارے جسم پر ہے؟ ہے تو صحیح۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا، مگر تم سب کے سامنے دکھا نہیں سکتے، ہے نا یہی بات؟ خیر چلو میرے ساتھ دوسرے کمرے میں نے کہا، اور جب چوکیدار اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو میں نے اس کے ایک جامپڑ مارا۔ وہ دیوار پر گرا اور ہائے ہائے کرنے لگا۔ نازو نے اسے پھر میری جانب دھکیل دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے جسم پر کسی پھوڑے کا نشان نہیں ہو سکتا، تم نے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارا دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ خون پرانا ہے۔ میں نے اس کے دوسرا جامپڑ زیادہ قوت سے مارا، یہ تازہ خون لگتا ہے مجھے۔ اس کی صحت پہلے ہی قابل رشک نہ تھی۔ 2 بار چکرا کے دیوار سے لگنے کے بعد وہ نیچے گر گیا اور بوں بوں کر کے رونے لگا۔ میں خون کی پہچان میں مہارت کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا تھا، لیکن چوکیدار کے جھوٹ نے مجھے اندھیرے میں تیر چلانے کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور یہ تیر نشانے پر جا لگا تھا۔ پولیس والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے سور کے بچے۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھا لیا اور پھر دیوار پر پھینک دیا۔ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ خون مرد کا ہے یا عورت کا، اور مقتول کی عمر کیا تھی۔ سچ بولو، کس کو قتل کیا ہے تم نے؟ قتل؟ چوکیدار کی خلق سے عجیب سی چیخ نکلی۔ خدا کی قسم سرکار، میں نے کسی کو نہیں مارا، میرے بیوی بچے مر جائیں گے اگر یہ جھوٹ ہو۔ میں نے غالب سے کہا، ذرا اس کو دوسرے کمرے میں لے جا کے اس کے کپڑے اتارو اور پنکھے سے الٹا لٹکا کر اسے سچ بولنا سکھاؤ۔ اس سے کہو کہ اپنی بیوی کو بھی بلا لے جب تک وہ پیش نہ ہو۔ غالب نے کہا، میرا خیال ہے سر، اس کو جیپ میں ڈال کے تھانے لے چلتے ہیں، وہیں آج رات سب معلوم ہو جائے گا۔ چوکیدار بلا شبہ اچھا ایکٹر تھا۔ وہ فرش پر لمبا پڑا ہوا ایسے بل کھا رہا تھا اور پھڑک رہا تھا جیسے اس پر نزا کا عالم طاری ہو۔ مگر غالب کی بات سنتے ہی وہ بڑی پھرتی سے اٹھا، اور اس سے پہلے کہ نازو سنبھلتی وہ پھر اس کے پیروں سے چمٹ گیا۔ سر جی، مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے کوئی بیوی بچے نہیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، بس مجھے آپ تھانے مت لے جائیں، میں مر جاؤں گا سر جی، آپ کو اپنے ماں باپ کے سر کی قسم۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ نازو نے جھنجھلا کر کہا۔ چھوڑو مجھے، چلو اٹھو، مگر اب جھوٹ مت بولنا۔ ماں باپ کے سر کی قسم دے کر چوکیدار نے بڑی چالاکی کا ثبوت دیا تھا، اور ایک بار پھر نازو کو بے بس کر دیا تھا، ورنہ دوسری بار پیر پکڑنے پر شاید وہ اسے فٹ بال کی طرح اچھال دیتی۔ چوکیدار کی جذباتی اپیل اپنا اثر دکھا گئی۔ نازو سے تحفظ کی ضمانت حاصل ہوتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو بالکل حقیقی تھے اور خوف کا نتیجہ تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سرکار، وہ کوئی بہت خطرناک آدمی تھا، آج صبح اچانک آ گیا تھا، معلوم نہیں کہاں سے وہ چھپتا ہوا یہاں پہنچا تھا اور دیوار پھاند کر اندر گھس آیا تھا۔ اس نے لات مار کر مجھے جگایا، میں برآمدے میں سو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا، اس کا دوسرا بازو زخمی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پولیس اس کو ہر جگہ تلاش کرتی پھر رہی ہے، اور اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ کسی دن پھر رات کو آ جائے گا اور مجھے سوتے میں گولی مار جائے گا۔ وہ ڈاکو تھا لیکن لگتا نہیں تھا۔ چوکیدار کے بیان نے ہم سب کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کیسے اندازہ کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ زخم صاف کر کے پٹی باندھو۔ چوکیدار نے اپنا بیان جاری رکھا۔ میں اسے اندر اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ میں نے اس کی آستین کو کینچی سے کاٹ کر الگ کیا۔ کپڑا خون کے ساتھ چپک گیا تھا۔ زخم کس چیز کا تھا، چاقو کا یا گولی کا؟ غالب نے کہا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا سر جی، زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ چوکیدار نے کہا، یہ تو دیکھا ہوگا تم نے کہ زخم معمولی ہے یا گہرا؟ نازو نے بے چین لہجے میں کہا، زخم گہرا نہیں تھا سر جی، ہڈی بچ گئی۔ زخم کس ساتھ پر تھا اور کہاں؟ نازو نے کہا، الٹے ہاتھ پر، کونی سے ذرا اوپر۔ چوکیدار نے سوچ کر کہا، میرے پاس کچھ نہیں تھا جی، میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ مجھے مرم پٹی کرنا بھی نہیں آتی، لیکن ڈیٹول تھی میرے پاس، اس نے خود ہی زخم دھو لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس پر کوئی بھی صاف کپڑا باندھ دو جس سے خون رک جائے۔
اس نے مجھ سے کپڑے بھی مانگے، میرے کپڑے اس کو نہیں آ سکتے تھے، وہ آپ کے جیسا جوان تھا، لیکن میرے پاس کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو دوسرے لوگ بھول گئے تھے، کسی کی قمیض، کسی کا پاجامہ، ایک نائٹ سوٹ بھی تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا۔ اس نے مجھ سے چائے بھی بنوا کے پی، درد کی گولیاں بھی تھیں میرے پاس، وہ میں نے خود اسے دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا چوکی دار میرے کپڑوں کو جلا دینا یا کہیں گاڑ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تم پکڑے جاؤ۔ اس وقت میرے پاس تم کو انعام دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو ہے وہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ اس نے جیب میں سے کچھ نوٹ نکال کر مجھے دکھائے اور بولا اگر کام کے ہیں تو رکھ لو، ممبئی جا کے بدلوا لینا۔ میں نے لے لیے، 4 نوٹ تھے۔ میں نے کہا وہ کیسے نوٹ تھے، کہاں ہیں وہ نوٹ؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پاکستانی نوٹ تھے سرکار، یہ دیکھ لیں، 100 کے نوٹ تھے۔ میں نے سوچا ممبئی جا کے بدلوا لوں گا، پاکستان جانے والوں کو ضرورت رہتی ہے۔ میں ان نوٹوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر میں نے وہ کاغذ کے پردے غالب اور نازوں کی طرف بڑھا دیے جو صرف پاکستانی کرنسی نہیں تھے، وہ محسن کی خبر دینے والے معتبر حوالے تھے۔ ان کے لمس میں محسن کے قرب کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ایک دم چوکیدار کے دونوں شانے پکڑ لیے اور اسے زور زور سے ہلانے لگا۔ وہ کہاں گیا، کب گیا، اپنے بارے میں اس نے تمہیں اور کیا بتایا؟ چوکیدار بد حواس ہو گیا۔ وہ سرکار سورج نکلتے ہی وہ چلا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کدھر گیا۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا بیس بدلنے کے لیے۔ ایک کالا چشمہ تھا، ایک ٹوپی تھی اور چھڑی تھی۔ وہ میری چادر بھی لے گیا تھا اور بوڑھوں کی طرح جھک کر چھڑی کی مدد سے ایسے چل رہا تھا جیسے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اور ہاں، جاتے جاتے اس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ چوکیدار تم نے اس علاقے میں کسی اجنبی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ اجنبی تو اس وقت بھی کمرے میں سوئے پڑے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ساتھی ہیں میرے، 3 عورتیں ہیں، 2 مرد ہیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ نازو نے نروس ہو کے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اور کیا کہتا سر جی میں؟ چوکیدار بولا، معلوم نہیں کون تھا وہ۔ پھر وہ چلا گیا، اس نے کوئی پیغام نہیں دیا کسی کے لیے بھی؟ غالب نے مایوسی سے کہا۔ نہیں سرکار، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے کچھ کہا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ اسی کے پیچھے آئے تھے، چوکیدار نے کہا۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو اسے مت بتانا یہ سب، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جو بیک وقت امید کی روشنی دیتا تھا اور نا امیدی کا اندھیرا۔ امید کہتی تھی کہ وہ اسی علاقے میں ہے اور ہم سے زیادہ دور نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہماری تلاش میں سرگرداں ہے اور یہ دوری تلاش رائیگاں نہیں جا سکتی، وہ ہمیں ڈھونڈ لے گا یا ہم اسے پھر پا لیں گے۔ آخر یہ امید محض دل کے بہلانے کے لیے خوش خیالی کے سوا کیا ہے؟ ایسے ملنا محض حسن اتفاق کی بات ہے۔ سب سے پہلے غالب نے کہا اب یہاں دیر کرنے سے نقصان ہوگا، وہ زیادہ دور چلا جائے گا۔ میں نے کہا جب تک وہ مل نہیں جاتا دور اور نزدیک سب برابر ہے، لیکن یہاں رکنے میں فائدے سے زیادہ نقصان کا احتمال ہے۔ نازو نے کہا دوپہر ہو چکی ہے، اب چلو۔ میں نے پیر عنایت کی طرف دیکھا، اس کی سزا کا مسئلہ وقتی طور پر فراموش کر دیا گیا تھا۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے رابعہ اور گل کے ساتھ غائب ہو جانے والے خانہ بدوش قبیلے کی تلاش کا کام پولیس پر چھوڑ دیا تھا۔ آصف جاں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ قبیلے کا سراغ لگا لے گا، لیکن آصف جاں کے پاس پولیس کی نفری محدود تھی اور اس کی عملداری کا علاقہ بہت وسیع تھا۔ مجھے اس کی نیت پر شک نہیں تھا، مگر عملاً یہ ناممکن تھا کہ وہ سب کام چھوڑ کے صرف ایک خانہ بدوش قبیلے کی تلاش شروع کر دے۔ اس کے علاقے میں جرائم بھی ہوں گے اور اسے رسمی کارروائی بہرحال کرنا ہوگی۔ پھر آج کل تو اس علاقے میں پولیس ویسے ہی بہت سرگرم عمل ہے اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی نگرانی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی تفتیش جاری ہے۔ آصف جاں نے ہماری مدد کر کے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا، اور اگر اس نے اپنے عمومی فرائض اور خصوصی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہماری خاطر اس خانہ بدوش قبیلے کی جستجو میں غیر ضروری دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو وہ اپنی پوزیشن کو زیادہ مشکوک بنا لے گا۔ پیر عنایت اس معاملے میں ہماری زیادہ مدد کر سکتا تھا کیونکہ اس کے وسائل کی پوزیشن بہت بہتر تھی۔ اس کا حلقہ آصف جاں کے دائرہ اختیار سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ آصف جاں صرف اپنے ماتحتوں سے کام لے سکتا تھا۔ سرکاری احکامات کو ٹالنے کے ماہر حرام خوری میں طاق اور کامچور پولیس کے اہلکار اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک خود انہیں اس کام سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ لیکن پیر عنایت کے مرید سرکاری اہلکار نہیں تھے، وہ عقیدت مند اعتقاد رکھنے والے لوگ تھے جو اپنے پیر صاحب کے حکم پر نکل کھڑے ہوتے تو اس علاقے کے چپے چپے کو کھنگال سکتے تھے۔ پھر یہ ناممکن تھا کہ وہ قبیلہ روپوش رہ سکے۔
چوکیدار کو مثال بنا کے یہ فرض کرنا غلط تھا کہ سب مرید ایسے ہی منافق ہوں گے۔ زیادہ ایسے ہوں گے جو فرط جذبات میں اپنے پیر کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ غالب نے مجھے تذبذب میں دیکھ کر کہا، اب کچھ اور سوچا ہے پیر جی کے معاملے میں؟ نازو نے کہا، یہی بہتر ہے کہ انہیں انسان کا روپ دے کر چلتا کرو، نیک کام میں دیر کیسی؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیر عنایت سے کہا، عنایت، فرض کرو تمہیں معاف کر دیا جائے۔ تمہارا جرم غداری تھا جو بہت سنگین جرم ہے، تم نے ہم سے دغا کی تھی۔ غالب نے مجھے حیرانی سے دیکھا، اور وہ سب جرائم جو اس کی فرد جرم میں پہلے سے موجود تھے، جن کا خود تم نے حوالہ دیا تھا۔ میں نے کہا، اگر میں چشم پوشی سے کام لوں، جو کچھ تم نے خلق خدا کے ساتھ کیا اس کی سزا و جزا کو خدا پر چھوڑ دوں، تو کیا تم اسے احسان مانو گے؟ غالب نے برہمی سے کہا، کیا ضرورت ہے ایک ایسے شخص پر احسان کرنے کی جو نہ احسان کو مانتا ہو نہ تعلق کو، جس کی فطرت میں فریب اور خمیر میں خباثت؟ میں نے کہا، یار، میں نے سوچا ہے کہ ہم ان معاملات میں کیوں ملوث ہوں؟ اس جیسے تو ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں۔ اخلاقی اور قانونی جرائم میں ملوث افراد کی تعداد شاید کروڑوں تک پہنچ جائے۔ ہم ان سب کے خلاف جنگ کرنے تو نہیں نکلے ہیں۔ عوام کے اعتماد کو دھوکہ دے کر انہیں لوٹنے والے چوروں میں تو بدعنوان، سیاستدان، تاجر، جرائم پیشہ افراد کے مددگار، صحافی، ڈاکٹر، وکیل، جعلی ڈگریاں چھاپنے سے جعلی دوائیں بنانے تک سب ہی شامل ہیں۔ ہم کس کس کو سزا دیں گے؟ اور کیا یہ ہمارا کام ہے؟ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ غالب اور نازو نے میرے خیالات میں اس تبدیلی پر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تبدیلی بے سبب نہیں ہو سکتی، اور اب یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ غالب نے میری پالیسی میں تبدیلی کی تائید میں بیان جاری کرنا ضروری سمجھا۔ خیال تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا، ویسے بھی عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم ہے، بڑائی بھی اسی میں ہے۔ میں نے اس کے لہجے کے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ پیر عنایت اپنے گناہ و ثواب، نیکی بدی کا خود ذمہ دار ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں عنایت کو چھوڑنا کسی مجرم کو سزا دیے بغیر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اسے جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ واپس جا کے پھر پیری مریدی سے لوگوں کو بے وقوف بنانے اور لوٹنے کا دھندا شروع کر دے گا۔ مگر ہمیں کیا؟ اسے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنی قبر میں۔ پیر عنایت کو اب یقین آنے لگا تھا کہ میری سوچ میں یہ تبدیلی کوئی ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ ایک معجزہ ہے جس نے عین وقت پر اس کی زندگی ہی نہیں، عزت و آبرو اور مستقبل کو بھی تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ نازو نے تذبذب میں کہا، مگر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں مروانے میں۔ میں نے کہا، بس یہی ایک جرم ہے اس کا، لیکن میں پیر عنایت سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسے معاف کر دیں تو ہماری اس احسان کا بدلہ یہ کیسے چکائے گا؟ پیر عنایت کی قوت گویائی پورے اعتماد کے ساتھ لوٹ آئی۔ تم ایک موقع اور دو مجھے، اور آزما کے دیکھ لو، تم جیسے چاہو میں یقین دلا سکتا ہوں۔ میں اپنی غلطی کو، اپنے جرم کو، اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں؟ تمہارا احسان یہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور اس کے بدلے میں وہ سب کروں گا جو تم کہو گے۔ میں نے کہا، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہو؟ نازو نے بگڑ کر کہا، کس شخص کی قسم پر اعتبار کرنے چلے ہو؟ میں نے کہا، یہ کیسا بھی گناہ گار ہو، کافر بہرحال نہیں ہے، یہ الف اٹھا کے وعدہ کرے گا۔ پیر عنایت کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے بدلا۔ کس بات کا؟ میں نے چوکیدار سے کہا، مسلمان تو تم بھی ہو، تمہارے گھر میں قرآن مجید ضرور ہوگا، جا کر لے آؤ۔ غالب نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ عنایت قرآن کو ہاتھ میں لے کر حلف اٹھائے گا۔ اگر جھوٹا حلف اٹھائے گا تو خدا کے قہر سے بچ نہیں سکے گا، اس کے انجام سے دنیا عبرت پکڑے گی۔ پیر عنایت نے حواس باختہ ہو کر کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا، بہت معمولی سا کام ہے جو تم کر سکتے ہو، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ نازو کو میرے موقف سے شدید اختلاف تھا، لیکن وہ اس کا اعلانیہ اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا، پیر عنایت نے ناجی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی، یہ ناجی کا بھی مجرم ہے، اس سے بھی پوچھ لو کہ وہ اسے معاف کرنے پر تیار ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، یہ معاملہ واقعی قابل غور ہے۔ جتنی دیر میں چوکیدار آتا ہے میں ناجی سے بات کرتا ہوں۔ ناجی چائے پینے اور مٹھائی کی پلیٹ صاف کرنے کے بعد برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، ناجی، تمہاری پیر عنایت کے ساتھ دشمنی کا سبب کیا ہے؟ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ کوئی خاص سبب تو نہیں ہے جی، وہ ایسا ہی آدمی ہے۔ میں نے کہا، اس نے پولیس سے کہا تھا کہ پہلے تمہارا کام تمام کر دے، تم سے کچھ پوچھے بغیر، اور میں نے تمہیں بچا نہ لیا ہوتا تو اس وقت تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، تمہاری لاش پڑی ہوتی جنگل میں۔
ناجی کا چہرہ سرخ پڑ گیا. اس نے بڑی مشکل سے کہا پیر عنایت کی ایک لڑکی ہے. میں پہلے حیران ہوا, پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا. تو یہ چکر ہے, صورت سے تو بہت سیدھے سادے لگتے ہو تم. پیروں کی لڑکیاں وہ جی ایسی کوئی بات نہیں. اس نے جلدی سے کہا. تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم خود بتا دو. وہ جناب وہ محبت کرتی ہے مجھ سے. اچھا, اور تم کیا کرتے ہو؟ تم محبت نہیں کرتے اس سے؟ میں نے ہنس کر کہا. وہ شرمندہ ہو کر ہنسنے لگا. میں تو شادی کرنا چاہتا تھا اس سے. میں نے پیر عنایت سے کہہ دیا کہ ساری عمر غلامی کروں گا. ایسی کون سی غلط بات کی تھی جناب میں نے؟ کیا خرابی ہے آخر مجھ میں؟ ہر کام کر سکتا ہوں میں, ان پڑھ بھی نہیں ہوں اتنا. بس ایک گھر نہیں ہے. گھر والے اگر نہیں رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے. گھر بنانے کے لیے ہی تو شادی کرنا چاہتا تھا میں. رہنے کو جگہ بنا لیتا, کما کے اسے بھی کھلا سکتا تھا, اور بڑے آرام سے رکھنے کا وعدہ بھی کیا تھا میں نے. لیکن اس نے مجھے بہت پٹوایا. اس کے حکم پر مجھے باندھ کے مارا گیا. وہ تو بس اللہ نے بچا لیا. عین وقت پر آصف جاز صاحب آ گئے. وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. انہوں نے ہی میرا علاج کرایا, اور سچ یہ ہے کہ وہ نہ ہوتے تو پیر عنایت مجھے زندہ نہ چھوڑتا, بعد میں مروا دیتا. لیکن میری وجہ سے وہ بہت پریشان تھا. اس نے پوری کوشش کی تھی کہ بیٹی کی شادی کر دے. بات بھی کی تھی کسی سے, مگر ایک تو بیٹی نے صاف کہہ دیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل کرا دے گی, صاف انکار کر دے گی نکاح کے وقت. پھر اس کی ماں اڑ گئی. عنایت نے بیٹی کا رشتہ جس سے طے کیا تھا وہ بھی ایک جعلی پیر ہے. اس کی عمر خود پیر عنایت سے کسی طرح کم نہیں. ماں نے کہا کہ باپ کے گھر میں تو مجبوری تھی, وہ جاتی تو کہاں جاتی, لیکن شوہر کے ساتھ تمام عمر وہ دھوکے فریب کی کمائی کھائے اور پھر اولاد کو کھلائے. یہ نہیں ہوگا. یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ خود اس نے بتایا تھا مجھے. تم ملتے رہے تھے اس سے اتنی مار کھانے کے باوجود؟ میں نے کہا وہ جی پیر عنایت کا بس چلتا تو وہ خود مجھے گولی مار دیتا. لیکن ایک تو بات کچھ پھیل گئی تھی اور اس کی بدنامی ہو رہی تھی. پھر خود زینب میرے حق میں تھی. اب میں سمجھ گیا. اس لیے وہ چاہتا تھا کہ تمہارا قصہ ہی پاک ہو جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. میں نے کہا خیر اب خدا نے چاہا تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کیسے جی؟ ناجی نے بے یقینی کے ساتھ کہا. میرا خیال ہے کہ پیر عنایت تمہارا رشتہ منظور کر لے گا. میں نے کہا یہ ناممکن ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جی. وہ بے حد ملول اور دل گرفتہ ہو گیا. محبت کرنے والے تو کبھی مایوس نہیں ہوتے. میں نے کہا اور سوچا کہ اسے ایک شعر سناؤں جو بہت حسب حال تھا. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. مگر ناجی کے لیے شعر کو سمجھنا مشکل ہوتا, چنانچہ میں نے اس کا مفہوم واضح کر دیا. میں نے کہا اس راستے پر چلنے والے کبھی راستے کی مشکلات سے نہیں گھبراتے. حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے جب تک دم میں دم ہے. اگر تم اتنی جلدی ہمت ہار بیٹھے ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ محبت نہیں تھی. بس تم کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی, پھر کوئی اور اچھی لگے گی. اس عمر میں تو ہر لڑکی ہی اچھی لگتی ہے جو مسکرا کے دیکھ لے. اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے کسی بدماش سے تھپڑ کھانے والے عزت دار مگر کمزور آدمی کا چہرہ. ایسا مت کہیں جی, اس کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں, صرف اس کی خاطر. میں نے کہا جان لینے کا حوصلہ نہیں رکھتے؟ کیا مطلب جی, ابھی پیر عنایت کو مار دوں؟ میں نے ہنس کر کہا میں نے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کو قتل کر دو؟ اصل بات تو حوصلے کی ہے. محبت ہو تو ایسی کہ راستے میں کوئی بھی دیوار آئے اسے گرا دے. میں ظالم سماج کی دیوار کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی مشکل ہو, تم اگر سچی لگن رکھتے ہو تو تمہیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس پر قابو پانے کے لیے مقابلہ کرو گے آخری وقت تک. جب یہ طے کر لو کہ اسے حاصل کرنا ہے تو پھر سب کی ایسی کی تیسی. وہ ہکا بکا میری صورت دیکھتا رہا. میری جگہ آپ ہوتے تو جی آپ کیا کرتے؟ میں کبھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگتا. پیر عنایت کا باپ بھی مانتا میری بات. اس کے لیے آپ کیا کرتے؟ میں بہت کچھ کر سکتا تھا. میں بوت بند کے چمٹ جاتا پیر عنایت کو, اس پر سفلی عمل کرا دیتا. اس سے بھی بڑے پیر کے پاس جاتا اور تعویذ لے آتا. میں نے کہا وہ گانا سنا ہے تم نے, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. میں تو اپنی اور اس کی جان ایک کر دیتا. ناجی نے پھیکی ہنسی کے ساتھ کہا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر میں ایک بات پوچھوں؟ آپ نے محبت کی ہے کبھی؟ میں اس بے وقوف نظر آنے والے دیہاتی لڑکے کی معاملہ فہمی پر حیران رہ گیا. ہاں, محبت سب کو ہو جاتی ہے, کسی نہ کسی سے. جو کم ہمت ہو وہ بازی ہار جاتے ہیں. آپ نے بازی جیت لی ہے جی. اسی طرح ناجی کے لہجے میں رشک اتر آیا. اسی طرح کیا مطلب؟ میری راہ میں کوئی خائل نہیں ہوا, ورنہ آپ کیا کرتے؟ سب کی ایسی تیسی کر دیتے.
اس نے میرے ہی الفاظ میں اپنا مفہوم واضح کیا۔ بالکل، اگر میرا کوئی رقیب ہوتا، رقیب سمجھتے ہو نا، جیسے تمہارے سامنے دوسرا پیر آ گیا تھا جس سے اس کے رشتے کی بات چلی تھی، میں اس کی بھی ایسی تیسی کر دیتا، اور اگر وہ لڑکی ہی آپ کا ساتھ نہ دیتی پھر؟ میں نے سوچ کر کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں اسے بھی نہ بخشتا۔ اس کی بھی ایسی تیسی کر دیتے؟ ناجی دم بخود رہ گیا۔ تو اور کیا بھائی، محبت ہو تو ایسی ہو کہ تم نہیں تو ہم نہیں، اور ہم نہیں تو تم نہیں، اور ہم دونوں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ دنیا، کیا وہ دنیا، کیا جنت، کیا جہنم، میں نے برہمی سے کہا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ مجھے اپنے فلسفے محبت کے حق میں اتنی شدت کے ساتھ دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رابعہ کے معاملے میں میرے حقیقی جذبات یہی تھے، مگر ناجی کے سامنے میرا رد عمل قطعی نامناسب تھا۔ شاید میں جذباتی انتشار کے باعث حد سے زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ کیا یہ رابعہ سی دوری کا نتیجہ تھا، یا اس قربت کا جو دوری سے زیادہ صبر آزما تھی؟ جب نظر کے سامنے کوئی نہ ہو تو خیال کو تصور سے بہلانا زیادہ آسان ہوتا ہے، مگر کوئی اتنے قریب رہ کے بھی اتنی دور ہو اور دوری ہی سب سے بڑی مجبوری بن جائے تو اعصاب ہی ساری اذیت جھیلتے ہیں۔ غالب نے اندر سے جھانک کر اور چلا کر کہا، یہ خاموش مذاکرات کب تک چلتے رہیں گے؟ میں نے چونک کر کہا، ناجی تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اندر گیا تو نازو کی نظر کا سامنا نہ کر سکا، جو احتجاجی انداز میں گھڑی دیکھ رہی تھی اور وقت کی بے سبب زیاں پر خفا تھی۔ تاہم میرے نزدیک یہ سب کچھ ضروری تھا۔ میں نے چوکیدار کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر چوما اور پھر پیر عنایت کو تھما دیا۔ تمہاری باعزت واپسی کے لیے میری شرائط بہت معمولی ہیں، مگر تم کو حلف اٹھا کے باآواز بلند وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا وعدہ کرنا ہوگا؟ پیر عنایت نے اونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، ایک تو تم اپنے مریدوں کی مدد سے اس قبیلے کا پتہ چلاؤ گے جو رابعہ اور گل کے ساتھ غائب ہو گیا ہے۔ تمہارے سینکڑوں ہزاروں مرید ہوں گے، ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، مگر میں رابعہ اور گل کو نہیں جانتا۔ پیر عنایت نے کہا، یہ سب تفصیلات تم آصف جا سے حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے بگڑ کر کہا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم نے تعاون نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کے تم مستحق ہو۔ پیر عنایت نے آہستہ سے کہا، میں کب انکار کر رہا ہوں، مگر کچھ پتہ تو چلے۔ جب اس قبیلے کا سراغ مل جائے تو خاموشی سے رابعہ اور گل کو سٹاک بنگلے میں پہنچا دو۔ 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ان کی حفاظت اور سلامتی کی ذمہ داری تم پر ہوگی، پھر ہم انہیں لے جائیں گے یا تمہیں دوسرا پیغام مل جائے گا، ہم کوئی بندوبست کر لیں گے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ تم کام کر سکتے ہو؟ پیر عنایت نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، ایسے نہیں، زبان سے اقرار کرو، جو میں کہتا ہوں وہ بولو۔ پیر عنایت بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جھوٹا حلف اٹھائے یا حلف کے الفاظ میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے ہیلا سازی کرے۔ میں نے قرآن پاک کو گواہ بناتے ہوئے اس سے جو حلف لیا وہ رابعہ اور گل کی بازیابی اور باحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے کافی تھا۔ پیر عنایت کا چہرہ بتاتا تھا کہ اس نے اپنی عزت اور آزادی کی جو قیمت ادا کی ہے مجبوراً کی ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں کہ بندوں کی حد سے بڑھ کر نعوذ باللہ خدا کو بھی دھوکہ دے سکے۔ غالب اور نازو بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پہلے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ان حالات میں یہی بہترین حکمت عملی تھی کہ دشمن سے سودا کر لو، اسے رعایت دو تو اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر لو۔ پیر عنایت کو حلف کی زنجیروں میں باندھنے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جانے کی امید پیدا ہو گئی تھی، اور اس ذہنی پریشانی سے وقتی طور پر نجات کے امکانات روشن ہو گئے تھے جو ہم سب کو رابعہ اور گل کی طرف سے لاحق تھی۔ پیر عنایت نے قرآن پاک واپس چوکیدار کے حوالے کر دیا۔ کیا اب تم مطمئن ہو؟ میں نے کہا، ایک وعدہ اور کرنا ہے تمہیں، تم میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ پیر عنایت نے کہا۔ میں نے مشتعل ہو کر کہا، ہاں، وقت کی بات ہے، پہلے ہم مجبور تھے تو تم نے اپنی پوزیشن سے پورا فائدہ اٹھایا تھا، تم نے ہم سب کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا کسی لحاظ کے بغیر، تم نے ہمیں خون کے پیاسے دشمنوں کے حوالے کرنے کی پوری کوشش کی تھی، تم نے ناجی کے قتل کی سازش کی تھی اسی بہانے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کسی طرح بھی جرم یا گناہ نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ضرور ہے لیکن تمہارا کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہے۔ جو کچھ تم کرو گے اس میں کوئی پہلو غیر اخلاقی یا غیر قانونی ہے تو مجھے بتاؤ، الٹا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تم کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے، مجبور تو میں ہوں۔ پیر عنایت نے کہا، اچھا بتاؤ اور کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم اپنی بیٹی کے لیے ناجی کا رشتہ منظور کرو گے۔ پیر عنایت بھڑک اٹھا، ہرگز نہیں،
میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یعنی تمہیں اپنی سزا منظور ہے، ذلت اور رسوائی منظور ہے، تم اپنی بات کرو، اس کی وکالت مت کرو۔ اس نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ پیر عنایت چلانے لگا، وہ باعزت طور پر تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہی درخواست کی تھی اس نے، جس کے جواب میں تم نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے سب معلوم ہے عنایت، میں نے اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کیا۔ وہ اس مرحلے میں ایسے سلوک کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا غصہ ایک دم جاگ کی طرح بیٹھ گیا، شدید احساس ذلت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تک ہاتھ اسے سلام کرنے کے لیے اٹھتے رہے تھے اور سوالی بن کے اس کی بارگاہ میں پھیلتے رہے تھے۔ میرا پہلا ہاتھ تھا جو اس پر وار کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ اس احساس کی ذہنی اذیت ہی پیر عنایت کے لیے کم نہ تھی۔ دیکھو، اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں، پیر عنایت نے بڑی مشکل سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ ایک شریف لڑکا ہے جو تم جیسے رذیل کی بیٹی کو قبول کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ باپ برا ہے مگر بیٹی بری نہیں ہے۔ یہ اس کی فراخ دلی ہے کہ وہ تمہاری دھوکے فریب کی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھتا ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں ذلت نہیں عزت دے رہا ہے۔ یہ ایک نیکی ہوگی اگر وہ تمہاری بیٹی کو اپنے گھر لے جائے اور اسے عزت کے ساتھ رزق حلال کی وہ بابرکت زندگی دے جس سے وہ محروم ہے۔ تم کو یہ رشتہ منظور کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے پیر عنایت۔ پیر عنایت کے ذہن کو میری منطق نہیں بدل سکتی تھی، وہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر اب بھی تمہیں انکار ہے تو سمجھو کہ تم حلف کے کبھی پابند نہیں رہے۔ جو تمہارا دل چاہے کرو، ہم بھی وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔